دوستو عمران خان کا نام ہر پاکستانی جانتا ہے۔ ایک لیجنڈری کرکٹر، ایک پولیٹیشین، پاکستان کے 19ویں پرائم منسٹر اور بہت سے لوگوں کے مطابق پاکستان کی تاریخ کے سب سے پاپولر لیڈر۔ 2023 سے اب تک وہ جیل میں قید کاٹ رہے ہیں۔ ایسے میں ہر کچھ عرصے کے بعد یا تو وہ آرمی چیف کے نام یا پاکستانی عوام کے نام ایک کھلا خط لکھتے ہیں جس میں زیادہ تر وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے جیل کی اپنی کوٹھڑی سے ایک خط یا آرٹیکل لکھا ہے جس میں نہ صرف انہوں نے پاکستانیوں کو بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ یہ خط انگریزی زبان میں ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا ہے۔ پہلے اس خط کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ 2025 میں آگے بڑھ رہے ہیں، میں اس عرصے پر نظر ڈالتا ہوں جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے ہنگامہ خیز اور آزمائشی ادوار میں سے ایک رہا ہے۔ اپنی تنہائی کی کوٹھری سے میں اس ملک کی دلخراش حقیقت دیکھ رہا ہوں جو آمرانہ حکومت کے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود میں پاکستانی عوام کی ثابت قدمی اور انصاف کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے خلاف سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات صرف ایک کوشش ہیں کہ مجھے جمہوریت کی جدوجہد سے روکا جا سکے، لیکن یہ جنگ صرف میری ذات تک محدود نہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کے زوال کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ ایک غیر مستحکم پاکستان خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تجارت کو متاثر کرتا ہے اور عالمی جمہوری اقدار کو کمزور کرتا ہے۔ دنیا کو اس بحران کی شدت کو سمجھنا ہوگا کیونکہ یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا اور اس سے آگے کے استحکام کا مسئلہ ہے۔ پاکستان جیسے اہم ملک میں جمہوری آوازوں کو دبایا جانا ایک خطرناک مثال قائم کرتا ہے جو ہر اس شخص کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے جو آزاد اور منصفانہ طرز حکومت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ سال بے مثال جبر لے کر آیا۔ میری جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حامیوں کے خلاف وحشیانہ کریک ڈاؤن نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ نے غیر انسانی حراستوں اور فوجی عدالتوں میں سیاسی بنیادوں پر چلائے جانے والے مقدمات کو دستاویزی شکل دی ہے۔ آج تک 103 پی ٹی آئی کارکنوں اور عہدیداروں کو فوجی عدالتوں میں سزائیں دی جا چکی ہیں جو کہ پاکستان کے بین الاقوامی انسانی حقوق کے معاہدوں، خاص طور پر انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے صریح خلاف ورزی ہے۔ یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ جیسے ممالک ان مقدمات پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ یہ صرف سیاسی کارکنوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عام پاکستانی شہری بھی اس کے اثرات بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے یورپی یونین کی خصوصی تجارتی مراعات کے ختم ہونے کا خطرہ ہے جو ہماری معیشت بالخصوص ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ لیکن اقتدار میں موجود لوگ اپنی سیاسی انتقامی کارروائیوں میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں اس کا احساس ہی نہیں۔ ملک کے اندر جمہوریت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یہ کسی حادثے یا اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم حکمت عملی کے تحت ایسا ہو رہا ہے۔ اب ایز یوزول عمران خان اپنی توپوں کا رخ کریں گے پاکستان ملٹری کی طرف۔ پاکستان کی فوجی قیادت جو کہ ملک کی اصل سیکیورٹی کی ذمہ دار ہونی چاہیے، اپنی تمام تر توجہ سیاسی انتقام پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ عدالتیں جو کہ عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے قائم کی گئی تھیں، سیاسی انتقام کا آلہ بن چکی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف قائم کردہ عدالتیں اب پی ٹی آئی کارکنوں کے مقدمات سے بھری ہوئی ہیں جہاں انہیں بے بنیاد الزامات میں قید کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں گھروں پر چھاپے مارے گئے، خاندانوں کو ہراساں کیا گیا اور یہاں تک کہ خواتین اور بچوں کو بھی اس جبر سے نہیں بخشا گیا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ورکرز، بیرون ملک مقیم حامیوں اور سیاسی کارکنوں کے اہل خانہ کو اغوا کیا گیا تاکہ اختلاف رائے کو دبایا جا سکے۔ میری جماعت نے کم از کم 12 کارکنوں کی ہلاکتوں کا ریکارڈ جمع کیا ہے جو کہ نومبر کے آخر میں اسلام آباد میں ہونے والے اینٹی گورنمنٹ احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ مجھے ملک کی موجودہ قیادت پر شدید تحفظات ہیں، خصوصاً ان انتخابی دھاندلیوں پر جو انہیں اقتدار میں لانے کا باعث بنی۔ لیکن پھر بھی میں نے پی ٹی آئی قیادت کو حکم دیا کہ وہ حکومت سے مذاکرات کرے تاکہ مزید خون ریزی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکی جا سکیں۔ ہم نے مذاکرات میں 2 اہم مطالبات رکھے۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پرامن مظاہرین پر حملوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اس کے جواب میں مجھے گھر پر نظر بندی کی پیشکش کی گئی اور کہا گیا کہ اس کے بدلے میں پی ٹی آئی کو کچھ مبہم سیاسی گنجائش دی جائے گی۔ میں نے اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ پارلیمنٹ اب ایک ربر سٹیمپ بن چکی ہے جہاں جمہوریت کش قوانین بغیر کسی بحث کے پاس کیے جا رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے، آزادی اظہار پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اور اختلاف رائے کو دہشت گردی کے زمرے میں ڈال کر سخت سزائیں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب فوج اپنے آئینی دائرہ کار میں رہے۔ میں آرمی چیف سید عاصم منیر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ آئین کی حدود کا احترام کریں
پاکستان میں جتنی بھی آمریتیں آئیں وہ عارضی ثابت ہوئیں، لیکن ان کے منفی اثرات نسلوں تک محسوس کیے گئے۔ لیکن ان سب اندھیروں کے باوجود پاکستانی عوام پہلے سے زیادہ باخبر اور بیدار ہیں۔ وہ جھوٹ اور سچ میں فرق سمجھ چکے ہیں، اور ان کا یہی شعور میری سب سے بڑی امید ہے۔ انصاف اور عزت کی جنگ کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن یہ لڑنے کے قابل ہے۔ مجھے یقین ہے حق غالب آئے گا، اور ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جہاں شہریوں کے حقوق محفوظ ہوں اور جمہوریت بحال ہو۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ جیسے جیسے عالمی چیلنجز بشمول تنازعات اور اقتصادی عدم استحکام بڑھ رہے ہیں، ہمیں مضبوط اور اصولی قیادت کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اسی پس منظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنوری میں ان کے تاریخی دوبارہ انتخاب پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی غیر معمولی سیاسی واپسی عوام کی طاقت اور مزاحمت کا ثبوت ہے۔ ان کی پہلی مدت میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات باہمی احترام کی بنیاد پر قائم تھے۔ اب جب کہ وہ دوبارہ عہدہ سنبھال رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ان کی انتظامیہ جمہوری اصولوں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنی وابستگی کو مزید مضبوط کرے گی، خاص طور پر ان خطوں میں جہاں آمریتیں ان اقدار کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ پاکستان ایک مستحکم اور خود مختار معیشت چاہتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ امریکہ منصفانہ تجارتی پالیسیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے اس سمت میں ہمارا ساتھ دے گا۔ آخر میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مشکل راستے پر ہیں، لیکن مجھے پاکستانی عوام کے عزم پر مکمل یقین ہے۔ ہم مل کر ایک روشن، مضبوط اور جمہوری پاکستان کی بنیاد رکھیں گے، ایک ایسا پاکستان جو انصاف، مواقع اور برابری پر کھڑا ہو۔ بک بڈیز، آپ نے عمران خان کا خط پڑھ لیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ مجھے لمبے چوڑے سیاسی تبصرے کرنے کی عادت نہیں ہے، لہٰذا لیٹس کٹ ٹو دا چیز اور بریفلی اینالائز کرتے ہیں کہ وہ اس خط میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، کوائٹ آنیسٹلی اس خط میں کہیں نہ کہیں خان صاحب کی بے بسی نظر آ رہی ہے۔ ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی امریکہ سے امید تھی کہ کہیں نہ کہیں ان کی رہائی کے لیے تگ و دو کی جائے گی، بٹ دس اسٹل ہیزنٹ مٹیریلائزڈ۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب بخوبی جانتے ہیں، وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں اصلی پاور پاکستان ملٹری اور آرمی چیف کے پاس ہے، لہٰذا اپنی ہر گفتگو میں، اپنی ہر کمیونیکیشن میں وہ آرمی چیف کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ لیکن دوستوں، نہ اس خط سے، نہ کسی آرٹیکل سے، اور نہ عمران خان کی کسی بھی بات سے ملٹری اپنی اسٹریٹجی چینج کرے گی۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنگریچولیٹ کیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں دوستوں، امریکہ بے وقوف نہیں ہے۔ امریکی لوگ جو ہے نا، they work according to their own national interest۔ ان کو کسی ہینڈسم سے، کسی آرمی چیف سے، کسی شہباز شریف سے محبت نہیں ہے۔ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں جو شخص بھی ہوگا وہ اسی کو پاور میں بٹھائیں گے۔ چوتھی بات یہ کہ خان صاحب ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے، بہت باشعور ہو چکی ہے۔ خان صاحب، یہ آپ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے۔ پاکستانی قوم کبھی نہیں جاگ سکتی جب تک اس پوری قوم کا نیشنل انٹلیکچوئل آڈٹ نہ ہو، اس کے پورے ویژن کی تبدیلی نہ ہو، اس کا جو سارا بلیف سسٹم ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہ دیا جائے، تب تک پاکستان کی قوم کو کبھی بھی شعور نہیں آ سکتا۔ یہ بات میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، خان صاحب کی حکومت گئی، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، کیا کیا عوام نے؟ ایبسلیوٹلی نتھنگ۔ ہم لوگ سلیو موریلٹی والے، بھیڑ بکریوں کی ذہنیت والے لوگ ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ بھائی، جس ملک کا جی ڈی پی پر کیپٹا $1550 ہو، اس ملک کی عوام سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پورا ملک قرضوں پر چل رہا ہو، ہر شخص تقریباً 3 لاکھ کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہو۔ ایسی قوم کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باشعور ہوں گے، وہ ول ٹو پاور کے لیے کام کریں گے، ان کی خود ہی تگڑی ہوگی؟ دس کین نیور ہیپن۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ عمران خان کرنٹلی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ آج بھی آپ ووٹنگ کرا لیں، کوئی بھی پاپولر پول کروا لیں، عمران خان ول بی رائٹ دیئر ایٹ دا ٹاپ۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی درست ہے کہ اس گورنمنٹ نے اکانومی کو بہت زیادہ سٹیبلائز کیا ہے۔ انفلیشن سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے، ڈیفالٹ اوائڈ ہو چکا ہے، اور پاکستان کی اکانومی اب گرو کر رہی ہے۔ ایسے میں پاکستان کا کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی شخص پاکستان کی سٹیبلٹی کو ڈسٹروائے کر سکے، اور خان صاحب وہ واحد پولیٹیشین ہیں جو عوام کو موبلائز کر سکتے ہیں، میس پروٹیسٹ آرگنائز کروا سکتے ہیں، which can lead to instability in government and country۔ ایسا فوج کرنٹ حالات میں کبھی ہونے نہیں دے گی، لہٰذا فی الحال عمران خان تو جیل کی کوٹری میں ہی موجود رہیں گے۔ آخر میں دوستوں، پاکستانی قوم کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی ہیرو ورشپ نہیں کرنی۔ ہمیشہ آپ نے اس شخص کو، اس پولیٹیشین کو، اس لیڈر کو سلیکٹ کرنا ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرے، تو چاہے وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو، زرداری ہو، اٹ کین بی ایبسلیوٹلی اینی ون۔ اور لیڈر بھی لی کوان یو جیسے سلیکٹ کریں جو صرف اچھی باتیں نہ کرتے ہوں بلکہ دے آر مین آف ایکشن۔ آئی ہوپ آگے جو بھی ہوتا ہے اٹ ہیپنس فار دا بیٹرمنٹ آف آور بیلوڈ کنٹری۔ پاکستان زندہ باد۔